अस्सलाम वालेकुम। आज रेत से बाद दोबारा वीलॉग बना रहा हूँ। कुछ अच्छी खबरों के इंतज़ार में था। अच्छा, कुछ अच्छी हवा तो चलनी शुरू हो गई है, लेकिन आज वो चीफ जस्टिस साहब की ऑडियो रिलीज़ की गई है आमीन मुबैना, और बग़ैर किसी के टेंशन में लाए ऐसा काम किया गया है जैसे पहले इमरान खान साहब के साथ किया जाता है, लेकिन वो तो एक डिफरेंट कैटेगरी का बंदा बन गया। अब उसके लिए ये छोटी चीज़ें हो गई हैं। बहरहाल इस पे भी बात करता हूँ। और दूसरा, आ, जो मुज़ाकरात कराने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई मुज़ाकरात होना चाहिए, या ये एक की गई है कोशिश, या बीच में इसमें भी एक झूठी है जैसे हुकूमत के बाकी कामों में झूठी है। अच्छा, साथ ही नवाज शरीफ साहब की मुलाकात सऊदीया प्रिंस के साथ पहले नहीं हो रही थी, फिर हो भी गई। इस पे भी जिक्र करता हूँ। अच्छा, ऑडियो निकाली गई है, और वो प्राइवेट बातें कर रहे हैं, और कोई इसमें इस तरह की बात नहीं है। बहरहाल अब वही तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है जो पहले इमरान खान साहब के साथ अपनाया गया, और एक ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। पहले पता नहीं कितना किया होगा, अब इस तरह करके ब्लैकमेल किया जा रहा है। जान को भी, मेरा ख्याल इस पता लगता है कि जान को भी ख़तरा है ये चीफ जस्टिस की। और साथ ही अब ये नहीं, किरदार कुशी करने की कोशिश की जा रही है। अब सब ये तो पता लग गया है कि कहा वही जाता है कि नामालूम लोगों ने किया, लेकिन ये इन नामालूम का तो सबको मालूम है। और किस तरह अब हमारे सामने खुल के, यानी अवाम के सामने, दुनिया के सामने खुल के आ गया कि देखो, ये जो सबसे बड़ी अदालत है उसके सबसे बड़े जज को भी किस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं अपना काम करवाने के लिए। ये हमारा मुल्क का इमेज जा रहा है। और फिर इसीलिए दूसरी कंट्रियों की पार्लियामेंटों में ये इस तरह की पाकिस्तान के अदारे की देखें, या इस तरह बाज़ों की बदमाशियों की जिक्र होता है कि ये हाल है इस पाकिस्तान का, और ह्यूमन राइट को किस तरह ज़ाया का पामाल किया जाता है। ये बड़ी ना एक तकलीफ दह बात हुई है। एक तो बनाना, वो किसी की वीडियो बनाना, ऑडियो बनाना, वो बिल्कुल गैर कानूनी है, और बनाना भी उस बंदे की बनाई जो बाकी कानून का जो रखवाला हो। बहरहाल देख लें कितनी पहुंच है, और किस तरह जिसको चाहे, बाकी अवाम का क्या है, एक आम आदमी या जो वहाँ पे पाकिस्तान में रहता है, उसकी फिर क्या वैल्यू रह गई? क्या उसके साथ कोई उसका कुछ महफूज है? क्या उसकी जान महफूज है? बहरहाल बड़ा दुख हुआ। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि वो सिराजुल हक साहब एकदम कहाँ से उग गए इसमें, मुज़ाकरात कराने में। मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। ये एक ना, जो मेरे ख्याल में एक पेश किया जा रहा है, इनकी नीयत है मुज़ाकरात करने की नहीं। जिसने बात ही कोई नहीं माननी, झूठ पे जिनका सारा दारोमदार हो इस हुकूमत का, और बैठे इसलिए कि इनको रखने वालों ने इनको रखा हुआ है। अब वो लोग मुज़ाकरात करें, किस बात पे मुज़ाकरात करने? मुज़ाकरात उन्होंने जो करने का इनका प्रोग्राम है, वो यही है कि इनसे और कुछ मनवा लिया जाए ना। पहले इनके बंदे उठा लिए, अब इससे भी और मनवाया जाए। बहरहाल वो भी अब समझ लेना, पीटीआई वाले भी बच्चे नहीं हैं, किस तरह उनको पता है। और मेरे ख्याल में तो ये जो सिराजुल हक साहब को, इनको भी प्लांट किया गया है। ना इनकी अपनी कोई सीट है, ना कोई इसमें सियासत में इस वक्त इनकी कोई वैल्यू है। तो खाम खाना ये एक पड़ा था, एक कहते हैं ना ऑब्जेक्ट पड़ा था, इसको यूज़ किया गया है। और जैसे बाकी वापडा यूज़ हुए हैं, ये भी यूज़ किया गया। फैसल वापडा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बड़ी ना खबरें घूम रही थी कि सऊदीया प्रिंस ने, सऊदीया वलीअहद ने ये नवाज शरीफ के साथ मिलने से, उसकी फैमिली के साथ मिलने से इनकार कर दिया। और ये बड़ी न्यूज़ ना सरगर्म रही सोशल मीडिया पे, हर जगह ये यहाँ पे इसका
ڈسکس ہو رہا تھا جہاں پہ ان حلقوں کا بات ہوتی ہے، پاکستانی میڈیا اور تھوڑا سا اس سے ریلیٹیو انٹرنیشنل میڈیا. پھر دیکھا گیا یہ ان نون لیگیوں کی طرف سے، لے بھائی یہ تو بڑا ہی کام خراب ہو رہا ہے، تو بعد میں خود ہی پھر خبر چلا دی کہ بھئی ملاقات ہو گئی، حالانکہ اس کا کوئی تصویر نہیں دی گئی. یعنی اس طرح پہلے سب کو پتہ لگ گیا، اب جب بات رپیٹ ہونے لگ گئی کہ ہاں جی کوئی ملاقات نہیں، جب کنفرم ہو کے رپیٹ ہونے لگ گئی تو بعد میں یہ خبر چلا دی جی ملاقات ہو گئی، اور بیچ میں مریم بھی شامل تھیں. بہرحال یہ میں نے جیسے کہا نا، یہ ٹوٹل جھوٹ پر ہی بیٹھے ہیں. اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ جو بڑے ادارے، فوج بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، کیونکہ اب ان کے بجٹ کو بھی مسئلہ پڑ گیا ہے. لیکن بہرحال کچھ لوگ ہیں جو بہرحال اپنے، کیا میں آپ کہوں، خود غرضی میں اتنا بڑھ گئے ہیں کہ ان کو ملک کی یا کسی عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس حکومت سے تو ویسے بھی، اس حکومت سے تو خیر ہے ہی نہیں، اس حکومت کے ہاتھ میں خیر نہیں ہے. انہوں نے تو آٹا دینے میں بھی بندے مار دیے، اور چاہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یعنی ٹوٹل جھوٹ کے سٹینڈ پہ کھڑے ہیں. اور مریم نواز نے ابھی، مریم جو ان کی مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی، وہی اس کا ٹارگٹ، جھوٹ بولا اور سارا پیٹ پٹا کے عمران خان کو بول کے جی اس کی پالیسیاں یہ پالیسیاں یہ پالیسیاں، اور اس کے ختم کیا. باقی اپنا کچھ نہیں کہ بتایا کہ یار جو ہم نے جس حالت میں ہم نے پاکستان لیا تھا، ہم نے کس حالت تک پہنچا دیا. کیا کوئی ایلسیاں کھل رہی ہیں؟ اچھا نیوز ان سے خود ہی اپنے بندوں کو بٹھا کے کرتی، لیکن اس میں سے بھی لوگوں کو کچھ غیرت آ رہی ہے کہ وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یار جو اتنی ایلسیاں بند کر دی ہیں، جو کنٹینر کھڑے ہیں، فوڈ کے کنٹینر کھڑے ہیں، دالوں کے کھڑے ہیں، اس کو کون کھولے گا؟ اور وہ بات جو کا توں بس وہ گمگما کے عمران خان کے خلاف. یعنی اس کو عمران خان کے پیدا ہونے سے ہی مسئلہ ہے. پھر ایک، اچھا اسمبلی میں تقریر کی گئی اس کی طرف سے کہ جی الیکشن 1 تاریخ ہو یا اس پہ ڈبیٹ چلیے 1 ہی دن ہونے چاہیے. اور لیکن ان کی نا ایک لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ باقی کہتے ہیں کہ، یعنی جو ایشو انہوں نے بتایا کہ 1 دن جو الیکشن ابھی جو مئی میں کروانے ہیں، جس طرح چیف جسٹس نے ڈیٹ دی ہے، عدالت نے ڈیٹ دی ہے کہ 90 days میں کرانے، تو اس میں پرابلم کیا بتا رہے ہیں کہ فائنانس کا مسئلہ آ رہا ہے اور سیکیورٹی کا. اب ان سے بندہ پوچھے کہ اگر یہ مین جو ایشو تمہارے پاس ہے، جب یہ اکٹھے کروائیں گے الیکشن، تب یہ ایشو کہاں ہوں گے؟ اس وقت نہیں ہوگا فائنانس کا مسئلہ، اس وقت نہیں ہوگا سیکیورٹی کا ایشو. اس میں تو زیادہ سیکیورٹی چاہیے ہوگی. ساری ملک میں آپریشن وہ کروانا الیکشن کوئی آسان کام ہے؟ یہ صوبوں کا کروائیں، اس کو سیکیورٹی دے دیں، یہ اگر تھوڑی سیکیورٹی تو اس کو، اچھا ساری عمر سے فوج کو پاکستان کی اتنا وہ بجٹ، اور اب جا کے ان کے پاس پاکستان کے وہ الیکشن ان سائڈ کا الیکشن کرانے کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے. کیا یہ دوسری کنٹریوں میں اس کے اوپر کس طرح اس پہ مذاق اڑ رہا ہے؟ انڈیا میں وہ مذاق اڑا رہے ہیں، پوری طرح پروگرام کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی کنٹری کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، انہوں نے باہر کیا فائٹ کرنی. یہ حال ہے ہمارے ملک کا. اور جس طرح بری ایک امیج بن گئی ہے نا پاکستان کی، مجھے لگتا ہے کہ بڑا ہی کوئی مشکل ہونا ہے کوئی اس امیج کو ٹھیک کرنے میں. اور حالت یہ ہے کہ سفارتی تعلقات کی، کہ افغانستان جہاں پہ سدا جنگ رہی ہے، ابھی بھی کچھ پرابلمیں ہیں، لیکن ان کی کرنسی بھی ہماری کرنسی سے اپ ہو گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ ہم بڑی زبردستی ہم لوگ سفارتی کام کر رہے ہیں، بلاول بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وہ بیچارہ ڈر کے مارے تو آج تک افغانستان نہیں کیا. وہ بھیج دیتا ہے بڈی کو، اس کو ہینا ربانی کی، اس کی صرف آواز ہی مردوں والی ہے، باقی تو وہ عورت ہے، وہ کیا کر لے گی ادھر؟ وہ افغانوں میں وہ تو ویسے ہی اس کو ناپسند کرتے ہیں. وہ ادھر جا کے وہ شریعہ پہ پتہ نہیں چل رہے ہیں کس طرح چل رہے ہیں، اور جا کے یہ کہ وہ کہتے ہیں جی یہ تو پردہ دار ہی نہیں، ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی. ہر جگہ سے ذلت ان کی مقدر بن گئی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب
یعنی ایک سنت خدا ہے کہ جب خدا تعالیٰ سے کسی کو کسی کی سزا کسی کو ملتی ہے نا، تو سب سے پہلے اس کی پردہ پوشی ختم کی جاتی ہے. اب دیکھ لیں پہلے حکومتوں کی کس طرح وہ لوگ ان کے پیچھے وارے نیارے تھے، جب پردہ پوشی ختم ہوئی کیا ان کا گند نکلا. اب اسی طرح آپ دیکھ لیں اب دوسری طرف شروع ہو گئی ہے. صدا سے کس طرح محبتیں تھیں، کس طرح اس کی پردہ پوشی ختم ہوئی ہے، اور سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ کس طرح عوام کو مارا جا رہا ہے. کیا کوئی کم ظلم کیا جا رہا ہے عوام پر؟ لیکن نیوز ہمارے پاس کیا ہے، وہ جو ایلیفنٹ جو وہ اس بیمار ہے، اس کا کیا نام ہے، نور جہاں، وہ اس کی صحت کے لیے کر رہے ہیں، اس کو باہر سے وہ وہ منگوانا ہے جی، ایمبولینس منگوانی ہے، اسٹاف منگانا ہے سوری. تو یہ ہمارے پاس نیوز ہے یہاں چینلوں کی. اسی لیے تو یہ ٹی وی کو اب دیکھتا کوئی نہیں ہے ایسی. اور کوئی اگر کوئی دیکھنے والا کوئی چینل ہے، وہ اپنی تعریفیں ہی اتنی کرتا ہے کہ بندہ ویسے فیڈ اپ ہو جاتا ہے. اتنے مہنگائی کی وجہ سے کتنے لوگوں کی دیکھیں لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں اس عید پر بھی. کس طرح وہ کار ایکسیڈنٹ میں وہ بچے مرے ہیں. کوئی نیوز دی ہے اس بارے میں؟ مجال ہے جو نیوز دی ہوئی. باقی یہی کر رہے ہیں جی. عمران خان نے بھی اپنی پابندیاں لگائی تھیں اپنے دور میں چینلوں پہ، اور اب اس لیے یہ بھی لگا رہا ہے. عمران خان نے بھی اپنے دور میں سیاسی مقدمے بنائے یا سیاسی طور پر بدلہ لینے کی کوشش کی، تو اب یہ حکومت بھی پھر کرے گی. یعنی ابھی بھی ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. اللہ رحم ہی کرے. بہرحال پھر بھی ایک ہوا چل پڑی ہے، ایک سب سے بڑا ادارہ سمجھ لیں کہ ان کی روک پڑ گیا. لیکن نواز شریف کا یا شہباز شریف کو ایک ابھی کہتے ہیں کہ ٹھکانے لگانا ہے ان لوگوں نے کہ ان کو بھی پتہ نہیں نااہل. باقی مجھے تو لگتا ہے شہباز شریف بھی روز جاتا، جس طرح ان کے باقی لوگ بتاتے ہیں سوشل میڈیا پہ آتی کہ وہ روز اس نیت سے ہی جاتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے کہ اب میں نے ذلیل ہو کے اترنا ہے، یعنی اب مجھے نااہل کر کے انہوں نے نکالنا ہے. یعنی اس نے اپنی ذلت کو مقدر بنایا ہوا ہے. اور یہ بھی بیٹھے ہیں کہ اگر ہمیں سیاسی شہید کیا جائے تبھی ہم لوگ بچت ہو سکتی ہے. جس طرح شہید کوئی کہتے ہیں نا شہید تو اصل تو زندہ لوگ ہیں وہ، تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی سیاسی شہید ہوں گے تو ہم لوگ بچ جائیں گے. بہرحال ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بات ہوتی ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں کہ ریگولر ویڈیو بنائی جائے. اللہ حافظ. اور ضرور اپنی فیڈ بیک میں مجھے یاد رکھیں، بتائیں ضرور کیا کمی زیادتی ہونی چاہیے. اللہ حافظ.